بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا محض علم نہیں بلکہ ضرورت زندگی بن چکا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو صرف تاریخ نہیں، دل کی بیداری، روح کی روشنی اور ایمان کی تازگی کا سفر ہے، اور اس سفر کی ابتدا ہوتی ہے فن سیرت سے۔ قلم اٹھایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو لفظوں میں محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتوں سے لے کر امام ظہری، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن اسحاق، ابن شام اور ابن اسحاق تک، یہ وہ چراغ ہیں جو سیرت کے اندھیروں میں روشنی بنے۔ تو آئیے قرآن و حدیث اور محققین سیرت کے سائے میں ہم ایک بار پھر چلتے ہیں اس ذات کی طرف جس کے ذکر میں سکون ہے اور جس کی سیرت دنیا و آخرت کا راستہ ہے۔ یہ ہے سیرت کی روشنی میں ہمارا سفر، دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ فن سیرت کی ابتدا اور تحریری سرمایہ۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور اسلام میں تدوین اور تالیف کا آغاز خلیفہ منصور عباسی کے زمانے سے تقریباً 143 ہجری میں ہوا، اس لیے اس زمانے تک سیرت اور روایات کا جو کچھ ذخیرہ تھا زبانی تھا، تحریری نہ تھا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج گو کام صحیح مدت سے چلا آتا ہے۔ بہت قدیم زمانے میں حمیری اور نابتی خط تھا، جس کے کتبے آج نہایت کثرت سے یورپ کی بدولت مہیا ہو گئے ہیں۔ اسلام سے کچھ پہلے وہ خط ایجاد ہوا جو عربی خط کہلاتا ہے، اور جس نے بہت سی صورتیں بدل کر آج یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اس خط کی تاریخ اور اس کی ابتدا کے متعلق جو قدیم روایتیں کتابوں میں مذکور ہیں اکثر افسانہ ہے۔ مثلا ابن الندیم نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا ان کے نام یہ تھے: ابو جاد، حواز، حتی، کلمون، صفس، کرشات۔ یہی نام ہیں جن کو ہم آج اجبد، ہوز، حتی، کلمن، صفس، کرشد کہتے ہیں۔ اسی طرح کعب کا یہ قول ہے کہ تمام خطوط حضرت آدم علیہ السلام نے ایجاد کیے تھے۔ ابن الندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی خط لکھا وہ 3 شخص قبیلہ بولان، قبیلہ طے کی ایک شاخ کے تھے جو انبار میں آباد تھے۔ ان کے نام مرامر بن مرہ، اسلم بن صدرہ، عامر بن جدرہ تھے۔ ان تمام روایتوں میں جو قرین قیاس ہے وہ روایت ہے جو ابن الندیم نے عمرو بن شعبہ کی کتاب مکہ سے نقل کی ہے۔ یعنی سب سے پہلے عربی خط ایک شخص نے ایجاد کیا جو بنی مخلد ابن نضر بن کنانہ کے خاندان سے تھا، اور غالباً یہ وہ زمانہ ہے جب قریش نے عروج حاصل کر لیا تھا اور تجارت کے ذریعے سے بیرونی ممالک میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ میں نے مامون الرشید کے کتاب خانے میں ایک دستاویز دیکھی تھی جو عبد المطلب بن ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ ان کے الفاظ یہ تھے: حق عبد المطلب بن ہاشم۔ ترجمہ: یہ عبد المطلب بن ہاشم جو مکہ کا باشندہ ہے کا قرضہ فلاں شخص پر ہے جو صنع کار پہنے والا ہے۔ یہ چاندی کے 1000 درہم ہے، جب طلب کیا جائے گا وہ ادا کرے گا۔ خدا اور 2 فرشتے اس کے گواہ ہیں۔ اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب نے کسی امیری شخص کو 1000 درہم قرض دیے تھے۔ خاتمہ میں 2 فرشتوں کی گواہی لکھی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فرشتوں کا اور شاید کرامن کاتبین کا اعتقاد موجود تھا۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ اس دستاویز کا خط ایسا تھا جیسا عورتوں کا خط ہوتا ہے۔ علامہ بزری نے تصریح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو قریش میں 17 شخص لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ، حضرت طلحہ، زید، ابو حذیفہ، ابو سفیان، شفاعہ بنت عبداللہ وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ بدر کی لڑائی جو 2 ہجری میں ہوئی، اس میں قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے فدیہ لیا گیا، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو ناداری کی وجہ سے فدیہ نہیں ادا کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر شخص 10 بچوں کو اپنے ذمے لے کر ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔
چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو کاتب وحی ہیں اسی طرح لکھنا سیکھ لیا تھا۔ ان واقعات سے معلوم ہوگا کہ عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھنے پڑھنے کا کافی رواج ہو چکا تھا۔ البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایتیں اور حدیثیں بھی قلم بند ہوئی تھیں یا نہیں، اور اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجود تھا یا نہیں۔ بعض حدیثوں میں، جن میں سے بعض صحیح مسلم میں مذکور ہیں، تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے قلم بند کرنے سے منع فرمایا تھا۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں: لا تکتبوا ان ومن کتب عنا، ترجمہ پوری آیت کا: مجھ سے جو سنو اسے قلم بند نہ کرو بجر قرآن کے، اور کسی نے قلم بند کیا ہو تو اس کو مٹا ڈالنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تحریریں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانہ کا ارشاد ہے، کیونکہ متعدد صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے ارشادات قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری باب علم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مستثنیٰ ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش نے ان کو منع کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی غیظ کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، اور تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بنا پر لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو، اس سے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنے رسالہ تقلید العلم میں روایت کی ہے کہ اس بیعت کا نام، جس میں عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قلم بند کر لیا کرتے تھے، صادقہ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ اس وقت تک اسلام لا چکے ہیں ان کے نام قلم بند کیے جائیں، چنانچہ 1500 صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام دفتر میں درج کیے گئے۔ خطیب بغدادی نے تقلید العلم میں روایت کی ہے کہ جو لوگ کثرت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حدیثوں کے سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، وہ ایک چنگا نکال لاتے تھے کہ یہ حدیثیں ہیں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھ لی تھیں۔ متعدد قبائل کو آپ نے جو صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بھیجے وہ تحریری تھے، اور کتب حدیث میں بینہ منقول ہیں۔ اسی طرح سلاطین کو دعوت اسلام کے جو پیغام بھیجے گئے وہ بھی تحریری تھے۔ صحیح بخاری باب کتابۃ العلم میں ہے کہ فتح مکہ کے سال جب ایک خزائی نے حرم میں ایک شخص کو قتل کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ یمن کے ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یہ خطبہ مجھ کو تحریر قرار دیا جائے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس شخص کے لیے وہ خطبہ قلم بند کر دیا جائے۔ غرض اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حسب ذیل تحریری سرمایہ مہیا ہو گیا تھا۔ جو حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یا حضرت علی اور حضرت انس وغیرہ رضی اللہ عنہ نے قلم بند کی، تحریری احکام اور معاہدات حدیبہ وغیرہ اور فرامین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے نام بھیجے، خطوط جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اور امراء کے نام ارسال فرمائے، 1500 صحابہ کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس تحریری ذخیرے کو اس قدر ترقی ہو گئی کہ بنو العباس سے پہلے ولید بن یزید کے قتل کے بعد جب حدیث و روایات کا دفتر ولید کے کتب خانے سے منتقل ہوا تو صرف امام ظاہری کی مرویات اور تعریفات گھوڑوں اور گدھوں پر لاد کر لائی گئیں۔ مغازی میں علم و فنون نہ تھے، صرف خاندانی مارکے کے اور لڑائیوں کے واقعات محفوظ رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے قیاس یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور افعال و اقوال میں سب سے پہلے مغازی کی روایتیں پھیلتیں اور سب سے پہلے اسی فن کی بنیاد پڑتی، لیکن روایات کے تمام انواع میں مغازی کا درجہ سب سے متاثر رہا۔ خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ نے زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و افعال پر توجہ کی جن کو شریعت سے تعلق تھا اور جن سے فقہ احکام مستنبط ہوتے تھے۔ امام بخاری نے غزوہ احد کے ذکر میں صاحب بن جزید سے یہ روایت نقل کیا ہے: صحابت عبد الرحمن بن عوف، ترجمہ پوری آیت کا: میں عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ اور مقداد اور سعد رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث بیان کرتے نہیں سنا، بجز اس کے طلحہ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے تھے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ اور مقداد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اکابر صحابہ میں ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ اس لیے اس عبارت کے یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ غزوات کے واقعات نہیں بیان کرتے تھے، وجہ اس کے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ احد کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی علماء میں جن لوگوں نے مغازی کو اپنا فن بنا لیا تھا وہ عوام میں جس قدر مقبول ہوتے تھے خواص میں اس قدر مستند نہیں خیال کیے جاتے تھے۔ اس فن کے اساتین اور ارکان ابن اسحاق اور واقدی ہیں۔ واقدی کو تو محدثین اعلانیہ کذب کہتے ہیں، ابن اسحاق کو ایک گروہ سکہ کہتا ہے، لیکن اسی درجہ کا دوسرا گروہ ان کو بے اعتبار سمجھتا ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ امام ابن احمد حنبل رضی اللہ کا قول ہے، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ کا قول ہے، صلاۃ قصبہ ترجمہ 3 قسم کی کتابیں ہیں جن کو کوئی اصل نہیں، مغازی اور ملام اور تفسیر۔ خطیب بغدادی نے اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ان خاص کتابوں سے ہوگی جو بے اثر ہیں۔ پھر لکھا امام کتب التفسیر ترجمہ، باقی تفسیر کی کتابیں تو ان میں سے قلبی اور مقاتل کی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قلبی کی تفسیر اول سے اخیر تک جھوٹ ہے۔ پھر لکھتے ہیں امام المغاری ترجمہ، باقی مغازین تو اس فن کی مشہور کتاب محمد بن سعد کی کتاب ہے اور وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے روایت کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ واقدی کی کتابیں جھوٹ ہیں۔ باوجود ان باتوں کے یہ ناممکن تھا کہ یہ حصہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس لیے اکابر صحابہ اور محدثین نہایت احتیاط کے ساتھ جو واقعات جہاں تک خوب محفوظ ہوتے تھے روایات کرتے تھے۔ تصنیف اور تالیف کی ابتدا حکومت کی طرف سے صحابہ رضی اللہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اگرچہ فقہ اور حدیث کی نہایت کثرت سے اشاعت ہوئی، بہت سے درس کے حلقے قائم ہوئے، لیکن جو کچھ تھا زیادہ تر زبانی تھا۔ لیکن بنو امیہ نے حکماً علماء سے تصنیفیں لکھوائیں۔ قاضی ابن البار نے جامعہ بیان میں العلم میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے، ترجمہ، ہم لوگ علم کا قلم بند کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ امرا نے ہم کو مجبور کیا۔ سب سے پہلے امیر معاویہ نے عبید بن شریعہ کو یمن سے بلا کر قدماء کی تاریخ مرتب کرائی، جس کا نام اخیار المعظمین ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ کے بعد عبد الملک بن مروان نے جو 45 سہ میں تخت نشین ہوا، ہر فن میں علماء سے تصنیفیں لکھوائیں۔ سعید بن جبیر جو علماء تھے، ان کو حکم بھیجا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں، چنانچہ امام موصف نے تفسیر لکھ کر بھیجی جو کتب خانہ شاہی میں رکھی گئی۔ عطا بن دینار کے نام سے جو تفسیر مشہور ہے انہی کی تفسیر ہے۔ عطا کو خزانہ شاہی سے یہ نسنا ہاتھ آ گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے تصنیف اور تالیف کو زیادہ ترقی دی۔ تمام ممالک میں حکم بھیجا کہ حدیث نبوی مدون اور قلم بند کی جائیں۔ سعد بن ابراہیم جو بہت بڑے محدث اور مدینہ منورہ کے قاضی تھے، ان سے دفتر حدیثوں کے قلم بند کرائے اور تمام ممالک مقبوضہ میں بھیجے۔ علامہ ابن عبد البر جامعہ بیان علم میں لکھتے ہیں، ترجمہ، سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو حدیث کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے دفتر کے دفتر لکھے، انہوں نے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی ایک ایک دفتر بھیج دیا۔ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاری جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث اور امام زہری کے استاذ اور مدینہ کے قاضی تھے، ان کو بھی خاص طور پر حدیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی ایک خاص حیثیت ہے، یعنی ان سے اکثر وہ حدیثیں مروی ہیں جو عقائد اور فقہ کے معمار مسائل ہیں، اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے ان کی روایتوں کے ساتھ زیادہ اعتنا کیا۔ عمرت بن عبد الرحمن ایک خاتون تھی، ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آغوش تر بیت میں پالا تھا، وہ بڑی محدثہ اور عالمہ تھیں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کا ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھا کہ عمرہ کے مسائل اور روایات قلم بند کر کے بھیج دیں۔ مغازی پر خاص توجہ، اب تک مغازی اور سیر کے ساتھ اعتنا نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن کی طرف خاص توجہ کی اور حکم دیا کہ غزوات نبوی کا خاص حلقہ درس قائم کیا جائے۔
عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری المطفی 121 ہجری اس فن میں خاص کمال رکھتے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ جامع مسجد دمشق میں بیٹھ کر لوگوں کو مغازی اور مناقب کا درس دیں۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور فن سیرت اسی زمانے میں امام ظاہری نے مغازی پر ایک مستقل کتاب لکھی، اور جیسا کہ امام سہیلی نے روز الناف میں صریح کی ہے کہ یہ اس فن کی پہلی تصنیف تھی۔ امام ظاہری اس زمانے کے علماء تھے، فقہ اور حدیث میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ امام بخاری کے شیخ الشیخ ہیں، انہوں نے حدیث اور روایات کے حاصل کرنے میں یہ محنتیں اٹھائیں کہ مدینہ منورہ میں ایک انصاری کے گھر پر جاتے، جوان بوڑھے عورت مرد جو مل جاتا، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حالات پوچھتے اور قلم بند کرتے۔ وہ نسبہ قریشی تھے، 15 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ 80 میں عبد المطلب بن مروان کے دربار میں گئے، اس نے بہت قدر و منزلت کی۔ کتاب المغاری غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی ہدایت کے موافق سے لکھی۔ یہ بات خاص طور پر لحاظ کے قابل ہے کہ امام اوسط سلاطین کے دربار سے تعلق رکھتے تھے اور مقربین خاص میں داخل تھے۔ حشام بن عبد المطلب نے اپنے بچوں کی تعلیم ان کے سپرد کی تھی۔ 144 ہجرت میں وفات ہوئی۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے اطلاعات سیرت۔ امام ظاہری کی وجہ سے مغازی اور سیرت کا عام مزاج پیدا ہو گیا۔ ان کے حلقہ کے درس سے اکثر ایسے لوگ نکلے جو خاص اس فن میں کمال رکھتے تھے۔ ان میں سے یعقوب بن ابراہیم، محمد بن صالح، تمار عبد الرحمن بن عبدالعزیز فن مغازی میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ چنانچہ تہذیب التہذیب وغیرہ میں ان لوگوں کا امتیازی وصف صاحب المغازی لکھا جاتا ہے۔ ظاہری کے اطلاع مزاح میں سے 2 شخصوں نے اس فن میں نہایت شہرت حاصل کی، اور یہی 2 شخص ہیں جن پر اس فن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے: موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق۔ موسیٰ بن عقبہ اور سیرت۔ موسیٰ بن عقبہ خاندان زبیر کے غلام تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ فن حدیث میں امام مالک ان کے شاگرد ہیں۔ امام مالک ان کی نہایت مداح تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ فن مغازی سیکھنا ہو تو موسیٰ سے سیکھو۔ ان کے مغازی کے جو خصوصیات ہیں یہ ہیں: مصرفین اب تک روایات میں صحت کا التزام نہیں کرتے تھے، انہوں نے زیادہ تر اس کا التزام کیا۔ عام مصنفین کا اب تک یہ مذاق تھا کہ کثرت سے واقعات نقل کیے جائیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر قسم کی رتبیہ یا بس روایتیں آ جاتی تھیں۔ موسیٰ نے احتیاط کی اور صرف وہی روایتیں لیں جو ان کے نزدیک صحیح ثابت ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب بنسبت اور قطع مغازی کے مختصر ہے۔ چونکہ روایت حدیث کے لیے کسی عمر کی قید نہ تھی، اس لیے اکثر لوگ بچپن اور آغاز شباب ہی سے حلقہ درس میں شامل ہو جاتے تھے اور حدیثیں سن کر لوگوں سے روایات کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اس عمر تک واقعات کا صحیح طور پر سمجھنا اور محفوظ رکھنا ممکن نہ تھا، اس لیے اکثر روایتوں میں تغیر اور اختلاط ہو جاتا تھا۔ موسیٰ نے بخلاف اور لوگوں کے قبر سنی میں اس فن کو سیکھا تھا۔ 141 ہجری میں وفات پائی۔ موسیٰ کی کتاب آج موجود نہیں، لیکن ایک شائع اور ضائع رہی، اور سیرت کی تمام قدیمی کتابوں میں کثرت سے اس کے حوالے آتے ہیں۔ محمد بن اسحاق اور سیرت۔ محمد بن اسحاق نے فن مغازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ وہ امام فن مغازی کے نام سے مشہور ہیں۔ شہرت عام میں اگرچہ و عقدی ان سے کام نہیں، لیکن عقدی کی لغو یعنی مسلمہ عام ہے، اور اس لیے ان کی شہرت بدنامی کی شہرت ہے۔ محمد بن اسحاق تابعی ہیں۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ علم حدیث میں کمال تھا۔ امام ظاہری کے دروازے پر دربان مقرر تھا کہ کوئی شخص بغیر اطلاع کے نہ آئے، لیکن محمد بن اسحاق کو عام اجازت تھی کہ جب چاہیں چلے آئیں۔ ان کے سکہ اور غیر سکہ ہونے کی نسبت محدثین میں اختلاف ہے۔ امام مالک ان کے سخت مخالف ہیں، لیکن محدثین کا عام فیصلہ یہ ہے کہ مغازی اور سیر میں ان کی روایتیں استناد کے قابل ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں لی، لیکن جزاء القرآت میں ان سے روایت کی ہے۔ تاریخ میں تو اکثر واقعات انہی سے لیتے ہیں۔ فن مغازی کو انہوں نے اس قدر ترقی دی اور اس قدر دلچسپ بنایا کہ خلفائے عباسیہ جو زیادہ تر اور قسم کی تصنیفات کا مزاج رکھتے تھے، ان میں مغازی کا مزاج پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ابن عدی نے اس احسان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ابن عدی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس فن میں کوئی تصنیف ان کی تصنیف کے رتبہ کو نہیں پہنچی۔ ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھا ہے کہ محدثین کو محمد بن اسحاق کی کتاب پر
اعتراض تھا تو یہ تھا کہ خیبر وغیرہ کے واقعات وہ ان یہودیوں سے دریافت کر کے داخل کتاب کرتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور چونکہ یہ واقعات انہوں نے یہودیوں سے سنے ہوں گے اس لیے ان پر پورا اعتماد نہیں ہو سکتا۔ علامہ ذہنی کی تصریح سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق یہود و نصاری سے روایت کرتے تھے اور ان کو سکا سمجھتے تھے۔ 151 میں وفات پائی، 151 ہجری میں وفات پائی۔ محمد بن اسحاق کی کتاب المغازی کا ترجمہ شیخ سعدی کے زمانے میں ابو بکر سعد زنگی کے حکم سے فارسی میں ہوا۔ اس کا قلمی نسخہ الہ آباد میں ہماری نظر سے گزرا ہے۔ محمد بن اسحاق کی کتاب کثرت سے پھیلی اور بڑے بڑے مشہور محدثوں نے اس کے نسخے مرتب کیے۔ اسی کتاب کو ابن ہشام نے زیادہ مفتہ اور اضافہ کر کے مرتب کیا جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ کیونکہ اصل کتاب آج کم ملتی ہے اس لیے آج اس کی جو یادگار موجود ہے وہ یہی ابن ہشام کی کتاب ہے۔ ابن ہشام اور سیرت۔ ابن ہشام کا نام عبد المطلب ہے۔ وہ نہایت سکا اور نامور محدث اور مورخ تھے، حمیر کے قبیلہ سے تھے اور غالباً اسی تعلق سے سلاطین حمیر کی تاریخ لکھی جو آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے سیرت میں یہ اضافہ کیا کہ سیرت میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں ان کی تفسیر بھی لکھی۔ 213 ہجری یا 218 ہجری میں وفات پائی۔ سیرت ابن اسحاق کی مقبولیت کی بنا پر لوگوں نے اس کو نظم کیا، چنانچہ ابو نصر فتح بن موسیٰ خزادوی المطفی 633 ہجری و عبدالعزیز بن احمد المعروف بن سعد ویری الموفی فی حدود 607 ہجری و ابو اسحاق انصاری تلماسنی و فتح الدین محمد بن ابراہیم معروف بن عبدالشہید المطفی 793 ہجری نے منظوم کیا۔ آخری کتاب میں قریباً 10,000 شعر ہیں اور اس کا نام فتح الغرید فی سیرت الحبیب ہے۔ ابن سعد اور سیرت واقعی خود تو قابل ذکر نہیں، لیکن ان کے کلام خاص میں سے ابن سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں ایسی جامع اور مفصل کتاب لکھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔ ابن سعد مشہور محدث ہیں۔ محدثین نے عموماً لکھا ہے کہ گو ان کے استاد واقعی قابل اعتبار نہیں، لیکن وہ خود قابل سند ہیں۔ خطیب بغدادی نے ان نسبت یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ترجمہ: وہ علم و فضل والے تھے جبکہ پیچیدہ مسائل کو خوب سمجھتے تھے۔ محدثین کے نزدیک سکے تھے۔ انہوں نے صحابہ اور اپنے وقت کے تابعین کے حالات زندگی کا ایک بڑی کتاب کی شکل میں مرتب کر دیے تھے جس کا اندازہ تحریر بہت خوب تھا۔ یہ موالی بن ہاشم سے تھے، بصرہ میں پیدا ہوئے لیکن بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بلا زری جو مشہور مورخ ہیں انہی کے شاگرد ہیں۔ 230 ہجری میں 62 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی کتاب کا نام طبقات ہے، 12 جلدوں میں ہے۔ 2 جلدیں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ہیں۔ یہ صد رصد سیرت نبی ہے، باقی جلدیں صحابہ اور تابعین کے حالات میں ہیں، اور چونکہ صحابہ کے حالات میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اس لیے ان حصوں میں بھی سیرت کا بڑا سرمایہ موجود ہے۔ یہ کتاب تقریباً ناپید ہو چکی تھی، یعنی دنیا کے کسی کتب خانے میں اس کا پورا نسخہ موجود نہ تھا۔ شہزاد شاہ جرمن کو اس کی طبع و اشاعت کا خیال ہوا، چنانچہ لاکھ روپے جیب خاص سے دیے اور پروفیسر ساخو کو اس کام پر مامور کیا کہ ہر جگہ سے اس کے اجزاء فراہم کر کے لائیں۔ پروفیسر موصف نے قسطنطنیہ، مصر اور یورپ جا کر بجا سے تمام جلدیں بام پہنچائیں۔ یورپ کے 12 پروفیسروں نے الگ الگ جلدوں کی تصحیح اپنے ذمہ لی، چنانچہ نہایت اہتمام اور صحت کے ساتھ یہ نسخہ لیڈن ہالینڈ میں چھپ کر شائع ہوا۔ اس کتاب کا بڑا حصہ عقلی سے ماخذ ہے، لیکن چونکہ تمام روایتیں بسند مذکور ہیں اس لیے عقلی کی روایتیں بآسانی الگ کر لی جا سکتی ہیں۔ اس زمانے میں سیرت پر اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، چنانچہ کشف الظنون وغیرہ میں ان کے نام مذکور ہیں، لیکن چونکہ نام کے سوا ان کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں، نہ ان کا آج وجود ہے، اس لیے ہم ان کے نام نظر انداز کرتے ہیں۔ امام بخاری اور سیرت کے سلسلے میں الگ تاریخی تنصیفات ہیں۔ ان میں سے جو محسانہ طریقہ پر لکھی گئی، یعنی جن میں روایتیں بسند مذکور ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا جو عرصہ ہے وہ بھی دراصل سیرت نبوی ہے۔ ان میں سب سے مقدم اور قابل اسناد امام بخاری کی دونوں تاریخیں ہیں، لیکن دونوں نہایت مختصر ہیں۔ تاریخ صغیر چھپ گئی ہے، اس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کتاب کا 10واں حصہ بھی نہیں، یعنی صرف 15 صفحے ہیں، اور ان میں بھی کوئی ترتیب نہیں۔
کبیر البتہ بڑی ہے، اس میں نے اس کا نسخہ جامع صوفیہ میں دیکھا تھا، لیکن سوانح نبی اس میں بہت کم ہے اور جستہ جستہ واقعات بلا ترتیب مذکور ہیں۔ امام ترمذی اور سیرت تاریخی سلسلے میں سب سے جامع اور مفصل کتاب امام ترمذی کی تاریخ کبیر ہے۔ امام ترمذی اس درجے کے شخص ہیں کہ تمام محدثین ان کے فضل و کمال اور ذوق اور وسط علم کے متعارف ہیں۔ ان کی تفسیر احسن التفسیر خیال کی جاتی ہے۔ محدث ابن خزیمہ کا قول ہے کہ دنیا میں کسی کو ان سے بڑھ کر عالم نہیں جانتا۔ 310 ہجری میں وفات پائی۔ بعد محدثین سلمانی نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ یہ شیعوں کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے، لیکن علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے ترجمہ: یہ جھوٹی بدگمانی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابن جریر اسلام کے معتمد اماموں سے بڑے امام ہیں۔ علامہ ذہبی نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ان میں فی الجملہ تشیع تھا، لیکن مظہر نہیں۔ تمام مستند اور مفصل تاریخیں، مثلا تاریخ کامل ابن علامہ، تاریخ کامل السیر ابن خلدون اور ابو الفدا وغیرہ انہی کی کتاب سے ماخوذ ہے اور اسی کتاب کے مختصرات ہیں۔ یہ کتاب بھی ناپید تھی اور یورپ کی بدولت شائع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف ماضی کا ایک باب نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت کی روشنی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ: وما ينطق عن الہویٰ، ترجمہ قرآن کا، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو صرف وہی ہے جن پر نازل کی جاتی ہے۔ سورۃ النجم آیت 3 سے 4۔ آج بھی اگر ہم اس کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں تو نہ صرف ہمارا آج سمجھ سکتا ہے بلکہ آخرت بھی۔ یہ ایپیسوڈ سیرت کی روشنی میں ایک اور قدم تھا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو کچھ لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ سبسکرائب کیجیے لائٹ آف ہدایہ، جہاں سچ، جذبہ اور سیرت کے ساتھ بولتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے سیرت کے ایک اور روشن پہلو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔